بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. سو بیسیکلی آج کے لیکچر میں ہم جو ڈسکشن کریں گے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ٹریز کے اوپر کریں گے. یہ ایک سیپریٹ مشین لرننگ کا الگوریتم ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے KNN کے بارے میں پڑھا تھا اور اب ہم ایک دوسرا الگوریتم ایکسپلور کریں گے جو کہ ہماری کلاسیفیکیشن پرابلم کو ریزالو کرے گا. یعنی کہ ہمارے پاس کوئی انیشیل ڈیٹا ہوگا جیسے ہم نے پاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ڈیٹا میں ہمارے پاس ملٹیپل فیچرز ہو سکتے ہیں اور اس فیچر کی بیس کے اوپر جیسے لیٹس سے اگر کینسر کے پیشنٹ کی ہم نے بات کی تھی تو فیچر 1 جو ہے وہ WBC کاؤنٹ ہے اور یہ اس کا بلڈ کا لیول ہے اینڈ سو آن. تو یہاں پہ کچھ ویلیوز ہوں گے. اس گیون ڈیٹا کی بیس کے اوپر ہم اپنا الگوریدم جو کہ ID ٹری کا ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے. ایک کوئی پراپر ٹری جنریٹ کریں گے اور اس ٹری کو جنریٹ کرنے کے بعد جو ہے کوئی بھی نئی آنے والی ان پٹ جو کہ جس کی ہمیں کلاس پتہ نہیں ہے کہ لیٹس سے کہ یہ بندہ اس کو کینسر ہے کہ نہیں, تو جو ان پٹ آئے گا اس ٹری کی بیس کے اوپر پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ اس ڈیٹا پوائنٹ کو کون سی کلاس اسائن کرنی ہے. سو آئیڈینٹیفیکیشن ٹریز کی ریڈنگ کے لیے آپ چیپٹر 21 دیکھ سکتے ہیں فرام دا بک آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بائی پیٹرک ونسٹن. ڈیٹا سیٹ جو ہم یوز کریں گے ID ٹریز بنانے کے لیے وہ ویمپائر ڈیٹا سیٹ ہے بیسکلی. سو ویمپائر ڈیٹا سیٹ میں ہمارے پاس کچھ فیچرز ہیں. ایک فیچر 1 یہ ہے, فیچر 2 یہ ہے, فیچر 3, فیچر 4 اور یہ فائنلی ہماری کلاس ہے کہ کوئی شخص ویمپائر ہے کہ نہیں ہے. سو فیچر 1 یہ کہتا ہے کہ کیا اس ویمپائر کا شیڈو ہے کہ نہیں. دوسرا یہ کہ کیا وہ جو ہے وہ لہسن کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا. پھر اس کا سکن کمپلیکشن کیا ہے اور اس کا ایکسنٹ کیا ہے. تو یہ جو جہاں پہ ہمارے پاس شیڈو والے ایٹریبیوٹس ہیں, شیڈو والے ایٹریبیوٹس میں ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز ہیں. ایک ہے کوسچن مارک آ سکتا ہے, ایک نو آ سکتا ہے, ایک یس آ سکتا ہے. کوسچن مارک کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا, اس ڈیٹا پوائنٹ کے بارے میں, یہ ڈیٹا پوائنٹ 1 ہے, یہ ڈیٹا پوائنٹ 2 ہے اینڈ سو آن. تو جو باقی انفارمیشن ہمارے پاس اسی طرح سے جو گارلک کے متعلق ہے, گارلک صرف یس اور نو 2 پاسبلٹیز ہیں ہمارے گیون ڈیٹا سیٹ میں. فیچر 3 جو ہے اسکن کمپلیکشن اس کا پیل ہو سکتا ہے, تھوڑا سا اگر اس میں خون زیادہ ہے تو وہ ریڈی سا ہو سکتا ہے, یا پھر اس کا ایک ایوریج کمپلیکشن ہو سکتا ہے جیسے ہوتا ہے. اسی طرح سے فیچر 4 جو ہے وہ ایکسنٹ یعنی کہ اس کا لہجہ کس طرح کا ہے, اس کا لہجہ ہیوی ہے, اس کا لہجہ ذرا ڈفرینٹ کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے, آڈ ہے, یا پھر اس کا لہجے کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس ہیں اس ڈیٹا سیٹ کی موجود ہیں. اب ان ایٹریبیوٹس ان فیچرز کی بیس کے اوپر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ویمپائر ہے کہ نہیں ہے. جیسے کہ اگر ڈیٹا پوائنٹ 1 وہ شیڈو کاسٹ نہیں کرتا, ہمیں اس کا نہیں پتا شیڈو کیوں کرتا ہے کہ نہیں کرتا, اور وہ لہسن کھاتا ہے اور اس کا کلر پیل ہے اور اس کا ایکسنٹ کے بارے میں معلومات نہیں ہے, تو وہ ویمپائر نہیں ہے. اسی طرح سے آپ باقی ڈیٹا پوائنٹس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو پاز کر کے سوچیں کہ ہم کیا اس ڈیٹا سیٹ کی بیس کے اوپر کوئی رولز ڈیفائن کر سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سا شخص ہے وہ ویمپائر ہوگا کہ نہیں ہوگا. سو کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا ہم اس ڈیٹا سیٹ کے اوپر جائے پہلے ID ٹری کا الگوریدم ایگزیکیوٹ کرنے کے. ہم نے جو پہلے لاسٹ لیکچر میں KNN کا الگوریدم سیکھا تھا, تو کیا KNN کا الگوریدم جو ہے وہ اس کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو KNN کا الگوریدم اس کے اوپر کیوں ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا, اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کی ٹائپس جو ہیں وہ نومینل ہے, وہ نومیرک نہیں ہے. جب ہم KNN کا کام کر رہے تھے تو ہمیں 2 ڈیٹا پوائنٹس میں فرق معلوم کرنے کے لیے ان کے درمیان میں ہم نے ڈسٹینس فائنڈ کیا تھا اور پھر چیک کیا تھا کہ وہ ڈیٹا پوائنٹس آپس میں کتنے کلوز ہیں. تو لیکن یہاں پہ ہم کس طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ہماری ایٹریبیوٹس ہیں وہ نومینل ایٹریبیوٹس ہیں. تو پہلی ریزن تو یہ ہو گئی کہ نان نومیرک ڈیٹا جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, تو یہاں پہ ہم شاید KNN کو اتنا افیکٹولی ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جیسے ڈسکس کیا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسی ایٹریبیوٹس ممکن ہوں جو بالکل ہی میٹر نہ کرتی ہوں کلاس کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں. یعنی آپ نے 100 فیچرز جو ہیں یا 10 فیچرز آپ نے لسٹ کر لیے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں سے صرف 3 یا 4 فیچرز ہی جو ہے وہ اوور آل کلاس بتانے کے لیے استعمال ہو رہے ہو. جیسے میں بھی اگر آپ نے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ کسی بندے کو انفیکشن ہے کہ نہیں ہے, تو اسٹریٹ فارورڈ اس کا جو CBC کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ہم
اس کے WBC کے کاؤنٹ، مونوسائٹس، زائنوفلس، یہ والے جو کاؤنٹ دیکھ کے ہی فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اس کو انفیکشن ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ کریٹینین کی ویلیوز اور یہ والی ویلیوز شاید اس کیس میں ضرورت نہ پڑے۔ تو کچھ کیسز ہوتے ہیں، لیکن میں ایک جنرل ڈسکشن آپ سے اس موضوع پہ کر رہی ہوں۔ تو دوسری بات تو یہ کہ فیچرز کچھ اس میں سے ان کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات یہ کہ کچھ فیچرز ایسے ہیں جن کی کبھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، مطلب یہ ضروری نہیں کہ کبھی نہ پڑے، لیکن کسی کیس میں اس کی ضرورت جو ہے وہ فیچرز کی پڑ سکتی ہے۔ تو وہاں پہ ہم کیا کریں؟ اسی طرح سے جو اب تھوڑی سی کاسٹ بھی جو ہے وہ ہماری چیزوں کے ساتھ، ہماری ایٹریبیوٹس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئی ہے۔ جیسے اگر شیڈو کو ہم نے دیکھنا ہے، تو جب تک کہ جو بندہ ہے وہ دن کی روشنی میں نہیں کھڑا ہوتا، تو تب تک آپ نہیں بتا سکتے کہ وہ شیڈو کاسٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ساری باتیں ہیں، تو یہ آپ کے لیے جو ٹیسٹ ہے نا، یہ کاسٹلی ہو جاتا ہے ان ٹرمز آف، بے شک آپ کی ایفرٹ ہے، ٹائم ہے، یا سو آن۔ تو اب یہ سارے پیرامیٹرز جو ہیں وہ KNN کے الگوریدم جو ہے وہ دھیان میں نہیں رکھتا۔ تو اب اس سلسلے میں ہم اپنا الگوریدم چینج کر کے دیکھیں گے۔ بیسکلی ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن ٹری بنانا ہے جو کہ ڈیسیجن ٹری ہی ہے، اور ڈیسیجن ٹری ہمارے پاس اس طرح کا کچھ سٹرکچر ہوگا کہ ہم رولز دیکھیں گے، اف ایلس کے کس طرح کے رولز ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اف ہمارا جو اینٹیسیڈنٹ ہے، کوئی بھی ہماری جو کنڈیشن ہے جو کہ یہاں پہ آ رہی ہے وہ ٹرو ہوگی، تو پھر ہم اپنی کوئی کلاس کا فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ میری کلاس ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ اینٹیسیڈنٹ فالس ہوتا ہے تو ہم سے کہہ دیں گے کہ یہ میری کلاس دوسری کلاس بنتی ہے، اگر یہ کلاس 1 ہے تو یہ کلاس 2 ہے، یا سو آن نیسٹڈ اف ایلس میں ہم ملٹیپل کلاسز کے کیس میں لگا سکتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ کاسٹ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ مین روٹ نوڈ ہے جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد جب یہ ڈیٹا سپلٹ ہو رہا ہے پھر اگلی نوڈز کے اوپر انفارمیشن جا رہی ہے اینڈ سو آن۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے آئیڈینٹیز کا بیہیویئر ہوگا۔ آئیڈینٹیفیکیشن ٹریز ہمارے پاس کیا ہوں گے کہ یہ ہمارے ٹیسٹ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے لیٹ سے یہ ہمارا جو ویمپائر کے ڈیٹا سیٹ کے حساب سے یہ ہمارا شیڈو ٹیسٹ ہوگا کہ اس بندے کا شیڈو کاسٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک برانچ اس کی جائے گی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ویمپائر کی کلاس بتانے کے لیے۔ پھر دوسرا ہوگا کہ اگر وہ شیڈو کاسٹ کر رہا ہے تو پھر کیا ہوگا۔ پھر تیسری چیز یہ کہ اگر وہ شیڈو کاسٹ نہیں کر رہا تو پھر اس نے کہاں جانا ہے۔ اسی طرح سے سو آن، ادھر ہمارے پاس کوئی اور ٹیسٹ 2 ہوگا جس کی بیس پہ ہم چیک کریں گے، اور اس کی بیس پہ آگے فردر ڈیسیجن ہوں گے۔ تو فائنلی جو اینڈ پہ ہمارے پاس ہماری لیف نوڈز آئیں گی، ان لیف نوڈز کے اوپر ہماری جو ہے وہ کلاس آنی چاہیے، یعنی کہ اینڈ پہ صرف ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے اکارڈنگ ٹو دا گیون ڈیٹا سیٹ کہ وہ جو بھی بندہ تھا وہ ویمپائر ہے کہ نہیں ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن ٹری ہے کیا؟ بیسکلی ایک یہ ریپرزینٹیشن ہے یہ ایک جو ہے وہ ڈیسیجن ٹری جو کہ اس کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے۔ تو ان وچ ایچ سیٹ آف پاسبل کنکلوژنز از اسٹیبلشڈ، کنکلوژن کیا ہے؟ ہماری جو فائنل کلاسز ہیں، implicitly by a list of samples of non cases۔ تو ہمارے پاس جو بھی نان کیسز ہیں، جو ہمارا ڈیٹا سیٹ ہے جو ہمارے پاس ہوگا، ان نان کیسز کو دیکھتے ہوئے ہم ایک ٹری بنائیں گے، اور اس ٹری بنانے کے بعد جو ہے وہ فائنلی ایک اسٹرکچر جب کھڑا ہو جائے گا تو اس کے لیف نوڈز کے اوپر ہمارے پاس کلاس جو ہے وہ موجود ہوگی۔ تو یہاں سے سٹارٹ ہوں گے اور کوئی ڈیسیجن لینا ہوگا، اگر دس از ٹرو تو پھر ہم نیچے جائیں گے، اگر دس از فالس ہم ادھر چلے جائیں گے، اور فائنلی ہمیں کلاس جو ہے وہ ہماری مل جائے گی۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن ٹری کا فائدہ کیا ہے؟ ایک چیز تو یہ کہ فاسٹ پریڈکشن ہے، وہ آپ نے دیکھ لیا، صرف ڈیسیجنز ہیں جو نوڈز کے اوپر ہیں، تو جتنے نمبر آف لیولز ہوں گے اتنے ہی آپ کے تقریباً اف ایلس چیک ہوں گے، سمپل چیکنگ ہوگی، اور آپ کو آپ کی کلاس کا پتہ چل جائے گا۔ KNN میں کیا ہو رہا تھا؟ KNN میں ہمارے پاس ان نون ڈیٹا پوائنٹ جب بھی آتا تھا، ہم اس کو سارے ڈیٹا پوائنٹ سے ان کا جو ہے وہ ڈسٹنس کیلکولیٹ کرتے تھے، اس کے بعد اس کو سارٹ کرتے تھے، اور پہلے کے پکڑ کے تو اس میں سے جو مین یا موڈ لے کے کلاس بتا دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ ہم نے کہا تھا کہ ڈیٹا سیٹ جب بڑا ہوتا جاتا ہے تو پھر یہ جو ہے وہ سلو ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پریڈکشن فاسٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ روبسٹ irrelevant ایٹریبیوٹس اینڈ نوائز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جیسے ڈیٹا سیٹ میں کوئی آؤٹ لائر آ جاتے ہیں، جیسے میں نے ڈسکشن کی تھی کہ اگر یہ کلاسز ہیں ہمارے پاس
اور کچھ کلاسز اس سائڈ کے اوپر ہیں. تو اگر ایک کراس جو ہے وہ ادھر آ جاتا ہے تو یہ ہماری باؤنڈریز جو KNN سے بن رہی ہیں اس کو بہت اثر ڈالنا شروع کر دے گا. تو اگر وہ اتنی بڑی رینج بنا دیتا ہے، حالانکہ لیٹ سے یہاں پہ ڈھیر سارے جو ہیں وہ سرکلز بھی ہوتے، تو وہ باؤنڈری جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. یہ اس کیس میں جس طرح کی نوائز ہے، اس طرح کے آؤٹ لائرز ہیں، اس کیس میں بھی بہتر پرفارم کرتا ہے. اور پھر ایک بات یہ کہ یہ ہمیں ریکٹینگولر ڈیسیجن باؤنڈریز دیتا ہے. وہ کیا ہوتی ہیں وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کیسے بناتے ہیں آئی ڈی ٹری سے باؤنڈریز. تو جو میں نے ڈسکشن کی، آئی ڈی ٹری جو ہے وہ سپروائز لرننگ الگوریدم ہے. کیونکہ پہلے ہمیں ڈیٹا سیٹ گیون ہے، اس ڈیٹا سیٹ کے ساتھ ہمیں کلاسز بھی پتہ ہیں، اور ہم نے اپنے اس ڈیٹا سیٹ کو یوز کرتے ہوئے ٹری بنایا ہے، اور اس ٹری کے اوپر ان نون جو بھی پوائنٹ آتا ہے وہ ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور ہمیں لیف نوڈ سے کلاس مل جاتی ہے. تو جو اس کا روٹ نوڈ ہوتا ہے جو کہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا، یہ کیا کرے گا، اوپر سے لے کر نیچے تک ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اوپر سارٹ ہو جائے گا. سارٹ ان اے سینس کہ آپ اوپر سے نیچے جاتے رہیں گے تو آپ کو اینڈ پہ فائنلی لیف نوڈ کے اوپر کلاس جو ہے وہ مل جائے گی. تو وہ جو بھی نان لیف نوڈ ہوگا، جیسے کہ یہ نان لیف نوڈ ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک ٹیسٹ کو اسپیسیفائی کرے گا جس کی بیس پہ کوئی ڈیسیجن ہو رہا ہوگا. تو یہ جو نان لیف نوڈ ہے، اس کے ٹیسٹ کے بعد جو ڈیسیجنز ہیں وہ آپ کے اس پرٹیکولر ٹیسٹ کے اوپر ڈیٹا سیٹ کو ڈیوائڈ کر رہا ہوگا. کچھ پوائنٹس ادھر چلے جائیں گے اور کچھ پوائنٹس اس طرف چلے جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس اگر 8 ڈیٹا سیمپلز ہیں تو جو شیڈو کاسٹ کرنے والا اگر لیٹ سے یس ہے تو یہاں پہ 3 ڈیٹا پوائنٹس جا رہے ہوں، اور ادھر جو شیڈو کاسٹ نہیں کرتے ادھر 5 ڈیٹا پوائنٹس جا رہے ہوں. تو یہ جو ہے وہ ہماری ڈیٹا سیٹ کی ڈویژن ہو جاتی ہے برانچز کے اندر جب ہم کوئی ٹیسٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کسی نان لیف نوڈ کے اوپر. ہمارے 2 کوشچن آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ گڈ آئیڈینٹیفیکیشن ٹری کس طرح سے بنانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ آئیڈینٹیفیکیشن ٹری کو ہم نے کیسے بنانا ہے. تو وہ تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اچھے آئی ڈی ٹری کی کیا کوالٹی ہو سکتی ہے. تو آبویسلی اس کے لیولز جو ہیں وہ کم ہونے چاہیے. ٹری اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مینیجیبل نہ رہے. دوسری بات یہ کہ اس کی کاسٹ کم ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ کو یہ جو ٹیسٹ آپ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں یہ کوئی کاسٹلی ٹیسٹ تو نہیں ہے کہ جن کو کرنے سے آپ کا ٹائم اور ریسورسز کے اوپر کوئی فرق آ رہا ہے. دوسری چیز یہ کہ جو بھی آپ ٹیسٹ سلیکٹ کرتے ہیں جس کے اوپر ڈیٹا سپلٹ ہو رہا ہے، اب ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم بہت سے ٹیسٹ جو ہیں وہ ادھر ریپلیس کر سکتے ہیں. اگر 10 ایٹریبیوٹس ہیں تو میں ادھر باری باری یہ 10 ایٹریبیوٹس چینج کر کے استعمال کر کے جو ہے نا وہ اپنا ٹری بنا سکتی ہوں. میں روٹ نوڈ کو کسی بھی فیچر سیٹ میں سے کوئی بھی ایٹریبیوٹ پک کر کے روٹ بنا سکتی ہوں اور پھر اس کی بیس پہ ڈیسیجن کر سکتی ہوں. لیکن اس میں ان سارے 10 ایٹریبیوٹس میں سے کون سی سب سے بہتر ہے، کون سی میری چوائس ہونی چاہیے؟ میری چوائس وہ ہونی چاہیے جو کہ ہوموجینیس ڈیٹا جو ہے وہ لیف نوڈز پہ پروڈیوس کرنے کی کوشش کرے. ہوموجینیس ڈیٹا کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ شیڈو ٹیسٹ کی ہی لیٹ سے اگر میں اگزامپل لے لوں، اگر آپ شیڈو کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو کوشچن مارکس سے ہمیں کوشش یہ کرنی ہوگی کہ ہمیں وہ والا ٹیسٹ پکڑنا ہے جو کہ زیادہ لیف نوڈ پہ سیم کلاس جنریٹ کرے. یعنی کہ کوشچن مارک جو ہے، اگر میں کوشچن مارک سلیکٹ کرتی ہوں تو جو میرا ڈیٹا سیٹ ہے اگر 8 سیمپلز ہیں اور اس میں سے 2 کے اگر کوشچن مارک ہیں تو دونوں ویمپائر ہوں یا نہ ہوں. اس طرح سے صورتحال نہ ہوں کہ اگر 2 سیمپلز یا وہ 2 سیمپلز جو ہیں وہ کوشچن مارک کے ہیں تو ان میں سے ایک پلس ہو ایک مائنس ہو، یعنی ایک ویمپائر ہو ایک نہ ہو. یہ ہے نان ہوموجینس ڈیٹا. اگر جو ہے دونوں پلس ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ہوموجینس ہے، یعنی سیم کلاس پروڈیوس کر رہا ہے ایک شیڈو ٹیسٹ کا ڈیسیجن. اور اگر دونوں مائنس ہیں تب بھی یہ سیم کلاس کا جو ہے وہ ڈیسیجن جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے. تو یہ یونیفارمٹی ہے. تو ٹیسٹ ہم نے وہ کوشش کرنی ہے وہ والے پک کرنے ہیں جو کہ زیادہ یونیفارم ہوں اور زیادہ بہتر ہوموجینس ڈیٹا پروڈیوس کریں. اور جو گڈ آئی ڈی ٹری کی ایک جو دوسری جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمپل ہو، جتنا سمپل ہو سکتا ہے کہ اس کے جو جتنے بھی سب ٹیسٹ جنریٹ ہو رہے ہیں وہ یونیفارم سب سیٹ جنریٹ ہو رہے ہیں. تو یہ تقریباً دونوں ایک ہی باتیں ہیں. اب یہ ہے کہ یہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں یہ ہم بنا کس طرح سے سکتے ہیں، کس طریقے کے ساتھ ہم یہ ٹری جنریٹ کر سکتے ہیں. ایک پاسبلٹی تو جیسے میں نے ڈسکس کی کہ آپ کے پاس اگر فیچرز n ہے، n فیچرز موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ
ہر پاسبلٹی ٹرائی کر لیں. پہلے فیچر 1 کو روٹ نوڈ رکھیں اور پھر اس کے بعد اس کے بیس کے اوپر پورا ٹری اپنا جنریٹ کریں اور یہاں پہ ساری پاسبلٹیز n-1 کی ادھر بھی ٹیسٹ ہوں گی, n-1 فیچرز ادھر بھی آ سکتے ہیں اور n-1 یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں اس نوڈ کے اوپر اینڈ سو آن. اسی طرح سے جب میں فیچر 2 کو رکھوں گی تو پھر دوبارہ نیچے جو ہے وہ ملٹیپل آپشنز, یعنی کہ میں ایگزاسٹ کر لوں اپنے سارے آپشنز کو. جس اپروچ کو ہم کہیں گے کہ یہ برٹش میوزیم اپروچ ہے یا پھر بروٹ فورس اپروچ ہے. تو اب یہ والا جو کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے. یہ بیسکلی این پی ہارڈ پرابلم ہے, یہ ایک کمپلیکس پرابلم ہے جس کو سالو کرنا بہت بڑا چیلنج ہے. تو ہمیں کوئی بیٹر اپروچ سوچنی چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم اپنی جو ہے وہ روٹ نوڈس کو, اپنے ٹیسٹ کو ہم سلیکٹ کر سکیں اور جو ہے وہ ہمیں بروٹ فورس کی طرف نہ جانا پڑے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہیورسٹک والی کوئی بات ہم چلائیں گے, جیسے ہم ہیورسٹک کا مطلب ہے کہ کوئی ایک اچھا اندازہ, کوئی ایک اچھی ویلیو جو ہمیں مل جائے جس ویلیو کے بیس پہ ہم ڈیسیجن کر سکیں اور وہی ویلیو ہمیں ایک چھوٹا اور سمپل ٹری بنانے کی طرف لے کے جائے. اب بار بار سمپل کا ورڈ ہم کیوں استعمال کر رہے ہیں, تو اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. اوکم ریزر کا جو پرنسپل ہے وہ یہ کہتا ہے, جو سمپلسٹی کی بات کرتا ہے وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ پلورالٹی شوڈ ناٹ بی پازیٹیڈ وداؤٹ نیسیسٹی, یعنی ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ کمپلیکس پرابلم کی طرف نہیں جانا چاہیے, ہمیں جمع کی طرف نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی کام سمپلسٹی سے ہو رہا ہے, سمپلسٹ ایکسپلینیشن جو ہے وہ یوزلی رائٹ ایکسپلینیشن ہوتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کا سیم کام, اب یہاں دیکھیں اے سے بی تک جانے کا سیدھا راستہ موجود ہے اور اسی طرح سے اے سے بی جانے تک کا یہ بھی راستہ ہے کہ آپ آگ سے ہوتے ہوئے, اسپیس شپ سے ہوتے ہوئے بی تک جائیں, تو آپ کو وہ آپشن پک کرنا چاہیے جو کہ اسٹریٹ لائن لے کے جا رہا ہو. تو جو اسمالسٹ ٹری ہے وہ سیمپلز کے ساتھ کنسسٹنٹ ہوگا, وہی ہمارے جو ڈیٹا کا بیسٹ پریڈکٹر کہلائے گا. تو کمپلیکس راستہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنی ریسورسز اور ٹائم کے لحاظ سے ہمیشہ سمپل جو ہے وہ راستہ پک کریں گے. اب چلیں اس کے اوپر جو بیک گراؤنڈ ہم نے کھڑی کر لی ہے, اب ہم اسی ڈیٹا سیٹ کے اوپر جو ہے وہ آئی ڈی ٹری بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کون سی ایٹریبیوٹ کو سلیکٹ کریں اور پھر ہمارا کام جو ہے وہ ہو جائے. سو ہم جو ہیں وہ اب اپنا آئی ڈی ٹری بناتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیون ڈیٹا سیٹ ہے اس کے اوپر کس طریقے سے ہم اپنی روٹ نوڈ کو سلیکٹ کریں. تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فیچر سیٹ کتنے تھے. ہمارے پاس 4 فیچر سیٹ ایک ہے, 4 ہمارے پاس فیچرز ہیں. تو ہم ان سارے فیچرز کا ایک ٹیسٹ جنریٹ کر لیں گے. تو ایک شیڈو ٹیسٹ ہو گیا, ایک گارلک ٹیسٹ, ایک کمپلیکشن, ایک ایکسنٹ. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شیڈو سیٹ سے آنے والی ٹیسٹ سے آنے والی پاسبلٹیز کیا ہیں. ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز ہیں, کویسچن مارک, یس اور نو. گارلک ٹیسٹ کے کیس میں ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز ہیں, یس اور نو. اور کمپلیکشن ٹیسٹ کے کیس میں ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز ہیں, ایک پیل ہے, ایک ہمارے پاس ریڈی ہے اور ایک ہمارے پاس ایوریج کی ہے. اسی طرح سے ایکسن ٹیسٹ میں ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز ہیں, نن, ہیوی اور آڈ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے. تو اب میں اگر کویسچن مارک کی بات کروں تو ہمارے پاس کویسچن مارک کتنے ہیں, 1 2 3 اور 4 سیمپلز میں کویسچن مارک آ رہے ہیں. ان سیمپل کے اگینسٹ کلاسز کون سی ہیں, ایک نو ہے, ایک یس ہے, یہاں پہ ایک یس ہے اور ادھر ایک نو ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 2 نو اور 2 یس ہیں. تو جب پلس آ رہا ہے تو 2 نو ہمارے پاس آ رہے ہیں اور 2 یس آ رہے ہیں. اسی طرح سے جب ہمارے پاس یس آ رہا ہے تو یس والے سیمپلز ہمارے پاس یہ ہیں جس کی کلاس یہ نو ہے. اسی طرح سے یہ 2 یس والے سیمپلز ہیں اور ان کی یہ دونوں ہی نو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یس کے کیس میں ہمارے پاس 3 نو ہے. اور پھر ہمارے پاس جو نو والا کیس آتا ہے, نو والے کیس میں ہمارے پاس صرف ایک یہ یس بچتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ نو آئے گا تو ہمارے پاس ایک پلس آئے گا. اسی طرح سے ہم گارلک ٹیسٹ پہ کاؤنٹ کریں گے. گارلک ٹیسٹ پہ ہمارے پاس جو یس والے کیسز ہیں وہ کون سے, پہلے نو والے کاؤنٹ کر لیتے ہیں. تو نو والے کیسز ہمارے پاس یہ بنتے ہیں, یہ سارے بلکہ انفیکٹ یہ بنتے ہیں بیچ والے. تو اب ان نو کے کیسز میں ہمارے پاس 1 2 3 یسز ہیں اور 2 نو ہیں. تو ہم یہاں پہ کر دیں گے 3 یسز
اور 2 نو. اسی طرح سے جو ہمارے پاس اس کا یس والا کیس ہے، اس یس والے کیس میں آپ کاؤنٹ کریں تو 3 نو جو ہیں وہ ہمارے پاس بنتے ہیں. تو ہم یہاں پہ 3 نو لکھ دیں گے. آپ اس سلائیڈ کو پاز کر کے باقی کے کام جو ہے وہ خود جو ہے وہ چلائیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس کمپلیکشن ٹیسٹ آ جاتا ہے. اب کمپلیکشن ٹیسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کمپلیکشن ٹیسٹ میں 3 پاسبلٹیز ہیں. پہلی ہم پیل والی پاسبلٹی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. تو کمپلیکشن ٹیسٹ میں پیل ہمارے پاس یہ ہے اور یہ بھی پیل ہے. تو ہمارے پاس 2 پیلز ہو گئے، تو 2 نو ہے ہمارے پاس. اسی طرح سے جو رڈی کا کمپلیکشن ہے ہمارے پاس، رڈی والا کمپلیکشن ہم دیکھ لیتے ہیں. 1 2 یہ ہیں، اس کا مطلب یہ والا ہو گیا، اور ایک یہ لاسٹ رڈی ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس 2 نو ہیں اور 1 یس ہے. تو یہ 2 نو ہو گئے اور 1 یس ہو گیا. اسی طرح سے جب ہم ایوریج کیس کو دیکھ لیتے ہیں تو ایوریج ہمارے پاس 3 بچتے ہیں، یہ والا اور یہ والا. تو اس میں ہمارے پاس 1 نو ہے اور 2 یس ہے. تو ہم یہاں لکھ دیں گے 2 یس اور 1 نو. اسی طرح سے اب ہم ایکسنٹ ٹیسٹ کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایکسنٹ ٹیسٹ کو دیکھنے کے لیے میں پہلے یہ یہاں سے اریز کر دیتی ہوں تاکہ کلیئرٹی آ جائے. تو ایکسنٹ ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 پاسبلٹیز ہیں. یہ ہمارے پاس نن والی پاسبلٹی ہے اور بس یہی ہے. تو نن میں ہمارے پاس 2 نو اور 1 یس ہے. تو یہ 2 نو ہو گئے اور 1 یس ہو گیا. اور ہیوی کے کیس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 1 یہ والا ہے اور 2 یہ والے ہیں. تو جس کا مطلب ہے 1 یس اور 2 نو. تو 1 یس اور 2 نو. اور آڈ کے کیس میں ہمارے پاس جو ہے وہ پھر 2 بچتے ہیں، 1 یس اور 1 نو. تو یہ 1 یس اور 1 نو آ گیا. اب ہم یہاں پہ کیا کریں گے، ہم اسکورس جو ہیں وہ اسائن کریں گے. کہ اب ہم نے ٹیسٹ کو چیک تو کر لیے کہ یہ بن رہا ہے، لیکن اب اس میں سے کون سا ٹیسٹ ہے جس کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے کہ وہ روٹ نوڈ پہ جا سکے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوموجینس جو ہے نا وہ سب سیٹس پروڈیوس کر رہا ہے. اب یہاں پہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیڈو ٹیسٹ کو اگر دیکھیں تو اس میں ایک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ مائنس مائنس اور پلس پلس ہے. یہ نان ہوموجینس ڈیٹا ہو گیا کیونکہ سیم کلاس یہ پروڈیوس نہیں کر رہا. یہاں پہ یہ ایک 3 سیمپل جو ہے نا وہ سیم کلاس کے جنریٹ کر رہا ہے اور پلس کا ایک ہے سیم کلاس کا سیمپل جنریٹ ہو رہا ہے. تو یہ ٹوٹل سکور ہو گیا 3 مائنسز پلس 1 پلس جو ہے 4 سکور، اس کو ہم نے اسائن کر دیا. اسی طرح سے گارلک ٹیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف یہ والی جو یس والی سائڈ ہے یہ 3 سیمپلز جو ہے وہ جنریٹ کر رہی ہے جو کہ سیم کلاس کے ہیں، اور جو نو والی سائڈ ہے وہ نان ہوموجینس ڈیٹا بنا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سکور 3 ہو گیا. اسی طرح سے کمپلیکشن ٹیسٹ پہ ہم دیکھیں تو کمپلیکشن ٹیسٹ میں صرف پیل والی سائڈ کے اوپر جو ہے وہ ہوموجینس ڈیٹا ہے، تو اس کا 2 سیمپلز ہیں تو اس کا سکور 2 ہو گیا. اسی طرح سے ایکسنٹ ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی کلاس جو ہے وہ نہیں ہے جو کہ کوئی سیپریٹ ہوموجینس ڈیٹا پروڈیوس کری ہو. تو اس کا جو سکور ہے وہ 0 ہو گیا. تو اب جو ہے ہم اس میں سے کون سا ٹیسٹ سلیکٹ کریں گے، ہم ٹیسٹ جو ہے وہ شیڈو ٹیسٹ سلیکٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیں میکسیمم ایسے سیمپلز مل رہے ہیں جو کہ ہوموجینیس جنریٹ ہو رہے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ پہلے روٹ نوڈ ہماری شیڈو ٹیسٹ ہے. کوشچن مارک والی سائڈ ادھر چلی جائے گی، یس والی سائڈ یہاں پہ آ جائے گی اور نو والی ادھر چلی جائے گی. اور نو جو ہے پلس ہے اور یس جو ہے وہ مائنس کی طرف 3 سیمپلز آ جائیں گے. اب کوشچن مارک کے بعد جو ہے وہ چونکہ نان ہوموجینس ڈیٹا آتا ہے، ہمیں 4 سیمپلز ایسے مل رہے ہیں جو کہ ابھی بھی جن کی کلاس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا شیڈو ٹیسٹ ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد. تو اب یہاں پہ ہمیں دوبارہ سے سلیکشن کرنی ہے، دوبارہ سے ٹیسٹ کرنا ہے. تو اب ہم یہ جو پچھلی سائڈ پہ نے الگوریدم چلایا ہم دوبارہ سے وہ ٹیسٹ ری ایگزیکیوٹ کریں گے، لیکن اب 4 سیمپلز کے اوپر، اب لمیٹڈ ڈیٹا سیٹ کے اوپر کریں گے. اب اس کو ری ٹیسٹنگ دوبارہ سے ہمیں اب اگلا ٹیسٹ سلیکٹ کرنے کے لیے اب اپنے وہ والے سیمپلز نکال دینے ہیں اس میں سے جو کہ کلیئر ہو چکے ہیں کہ ان کی کلاس کیا ہے. تو ہمارے پاس یس والا سیمپل یہ کٹ جائے گا، ہمارے پاس نو والا سیمپل بھی کٹ جائے گا کیونکہ یہ ہمیں کلیئر ہے. تو ہم سارے یہ والے سیمپل جو ہیں وہ اپنے ڈیٹا سیٹ میں سے مائنس کر دیں گے اور صرف وہ والے دیکھیں گے جن کے اوپر ابھی ڈیسیجن ہونا باقی ہے. ٹھیک ہے، تو 4 سیمپلز ہمارے پاس ہوں گے.
تو اب جو اس پہ دوبارہ ان 4 سیمپلز میں ہم نے ری ایگزیکیوٹ کرنا ہے گارلک ٹیسٹ کے لیے. گارلک ٹیسٹ کی پاسبلٹیز کیا ہیں ہمارے پاس؟ یس اور نو کی تھی. اور ایکسن ٹیسٹ میں پھر ہمارے پاس جو ہے وہ نن کی تھی، ہیوی کی تھی اور آڈ کی تھی. اور کمپلیکشن ٹیسٹ میں ہمارے پاس پیل تھا، ایوریج تھا اور ریڈی تھا. تو گارلک ٹیسٹ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں 4 سیمپلز پہ. تو یس کے کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ یس ہمارے پاس کتنے سیمپلز ہیں؟ 2 سیمپلز ہیں. ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے جن میں کلاسز نو نو ہیں. تو یس کے کیس میں تو ہمارے پاس 2 کلاسز ہو گئیں. اسی طرح سے نو کے کیس میں ہمارے پاس یہ نو سیمپل اور یہ نو سیمپل ہے جس کی دونوں کی کلاسز جو ہیں وہ یس اور یس ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہو گیا پورا. اب اس کا جو ہوموجینس اسکور ہے یہ 4 ہو گیا. 2 مائنس سیمپلز اور 2 پلس کے سیمپلز، جس کا مطلب ہے کہ یہ اسکور اس کا بہت اچھا ہو گیا. اب ایکسن ٹیسٹ کی بات کریں تو ایکسن ٹیسٹ میں جو نن کے کیس میں ہمارے پاس ایک یہ نن ہے، ایک یہ نن ہے. تو اس کے کیس میں ایک پلس اور ایک مائنس آ رہا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے پلس اور مائنس. اور اس کا جو ہیوی ہے ہی نہیں، ہیوی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جو آڈ ہے، آڈ ایک یس ہے ایک نو ہے، ایک یس ہے اور ایک نو ہو گیا. تو اب اس کا جو ہوموجینس اسکور ہے وہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا نہیں ہے، تو اس کا اسکور جو ہے وہ 0 ہو گیا. اسی طرح سے جو کمپلیکشن ٹیسٹ ہے ہمارے پاس، اس کو ہم دیکھیں تو پیل ایک ہے اور بس پیل ایک ہی ہے اور اس کی کلاس نو ہے. یہاں پہ ہم نے نو کر دیا. جو ایوریج کمپلیکشن ہے اس کی کلاس ہمارے پاس یہ ایوریج ہے اور یس ہے، یہ ایک پلس ہو گیا. جو ریڈی ہے اس کی ہمارے پاس کلاس ایک یس ایک نو ہو گئی، یہ ہو گیا. اور اس کا جو ہوموجینس اسکور ہے وہ 2 ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گارلک ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کر گیا ہے. تو ہم یہاں پہ اس کی جگہ پہ گارلک ٹیسٹ جو ہے وہ لکھ دیں گے. اور گارلک ٹیسٹ لکھنے کے بعد جو ہے وہ اس کی پاسبلٹیز بنیں گی یس اور پھر نو، جس کا مطلب ہے کہ ادھر مائنس مائنس اور ادھر پلس پلس. اور یہاں پہ شیڈو ٹیسٹ کے کیس میں یہاں پہ یس تھا اور یہ نو تھا. تو شیڈو ٹیسٹ یس کے کیس میں ہمارے پاس جو آ رہا تھا وہ تھا ایک اور دو، دونوں نو نو آ رہے تھے. اور نو کے کیس میں ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں نو نو ہی آئی گیس آ رہے تھے. نہیں ٹھہر جائیں ایک منٹ. شیڈو ٹیسٹ میں نو کے کیس میں ہمارے پاس ایک یس آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو دوبارہ ری ویریفائی کر لیتے ہیں. تو یس کے کیس میں ہمارے پاس 3 جو ہے وہ نیگیٹیوز تھے. تو یہ اب ہمارا ٹری جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. سو یہی ہمارا فائنل آئی ڈی ٹری ہوگا، کیونکہ اب گارلک ٹیسٹ کے بعد مزید سپلٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی لیف نوٹس کے اوپر بھی ہمارے پاس ہوموجینس ڈیٹا ہے، سیم کلاس کے آبجیکٹس ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہوموجینس جو ہے وہ ڈیٹا ہے. جو ہم نے ڈیمونسٹریشن پرپزز کے لیے ڈیٹا سے استعمال کیا ہے وہ بہت چھوٹا ہے، 8 سیمپلز ہیں اس کے اندر بس. تو صرف سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ریئل یا پریکٹیکل لائف میں اتنے چھوٹے ڈیٹا سیمپلز تو ہمارے پاس نہیں ہوتے. ہمارے پاس ڈیٹا سیٹس جو ہے وہ لارج ہوتے ہیں. تو مے بھی ہو سکتا ہے 80 روز ہو، مے بھی ہو سکتا ہے 8000 روز ہو، مے بھی ہو سکتا ہے 8 لاکھ روز ہو. تو پھر اس کیس میں جو ہے وہ کیا یہ والا الگوریدم اس طرح سے چل جائے گا؟ تو یہ کوشچن ہے. یعنی کہ کیا ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی بھی ٹیسٹ ایسا نہ ہمیں ملے جو کہ ہمیں کوئی ہوموجینس ڈیٹا پروڈیوس کر سکے. یعنی لیٹس سے سارے جو ٹیسٹ ہیں ہمارے پاس ان کا جو ہوموجینس اسکور ہے وہ سب کا 0 ہو جائے. تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کون سا فیچر سلیکٹ کریں گے جو کہ روٹ نوڈ کے اوپر ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہمیں کون سا روٹ نوڈ جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی میکانزم سوچنا پڑے گا تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ جو ڈس آرڈر ہے، جو نان ہوموجینسٹی ہے، اس کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ جو ہے وہ ہم اپنے اوور آل جو ٹیسٹ کی کوالٹی کو بتا سکیں. یعنی یہ ہم کس طرح سے بتا سکیں کہ جو نوڈ ہے وہ کون سی نوڈ کے جو کس ٹیسٹ، یعنی یہ نوڈ ہے، یہ جو ٹیسٹ ہے ہمارے پاس، اس کے جو سب سیٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں ان میں کتنا ڈس آرڈر جنریٹ ہو رہا ہے تاکہ ہمیں اپنے اوور آل ٹیسٹ کی کوالٹی کا اندازہ ہو سکے. تو پھر ہم اسی کوالٹی کی بیس کے اوپر اپنا ٹیسٹ سلیکٹ کریں گے اور اس کے آگے اپنا ڈیٹا سیٹ جو ہے اس کو سپلٹ کریں گے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹری کے اندر جو ہے وہ ڈس آرڈر کیسے میئر کیا جاتا ہے.
تو ڈس آرڈر ہوتا کیا ہے؟ سو لیٹ سے کہ ہمارے پاس پی جو ہے اٹ از دا ٹوٹل نمبر آف انسٹینسز وچ بلونگ ٹو دا پازیٹیو کلاس. تو اگر لیٹ سے آپ کے پاس 8 سیمپلز ہیں اور اس میں سے جو ہے وہ 3 پازیٹیو سیمپلز ہیں اور 5 جو ہے وہ نیگیٹو سیمپلز ہیں، تو پی جو ہے وہ آپ کا جو پازیٹیو سیمپل ہوگا اور این جو ہے وہ آپ کا نیگیٹو سیمپلز جو ہوں گے وہ ہوں گے، تو ان کا کاؤنٹ ہوگا بیسکلی. تو ہم نے ایک فارمولا رکھا ہے وچ از یوزڈ فار دی کیلکولیشن آف ڈس آرڈر یا انٹروپی، جس کو ہم اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو فزکس میں ایک کنسیپٹ جو کہ یہی میئر کر رہا ہوتا ہے کہ چیز کتنی ڈسٹرب ہے، اور ٹی ہمارے پاس ٹوٹل انسٹینسز ہیں. تو ہم ڈس آرڈر اس طرح سے میئر کریں گے کہ ہم مائنس پی اوور ٹی لاگ ٹو دی بیس 2 آف پی اوور ٹی مائنس این اوور ٹی لاگ ٹو دی بیس 2 آف این اوور ٹی. اب اوور ہوتا یہ ہے کہ ٹی چونکہ ٹوٹل ہے اور پی جو ہے وہ ٹی سے ہمیشہ کم ہوگا، تو یہ والی جو ریشوز ہیں پی اوور ٹی یا این اوور ٹی یہ تو ہمیشہ ہی زیرو سے کم رہیں گی. اور جب یہ والی ریشوز اگر زیرو سے کم رہیں گی، سوری 1 سے کم رہیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم 1 سے کم والی ویلیوز کا لاگ لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ نیگیٹو آتا ہے، اور جب نیگیٹو آتا ہے تو ساتھ والی جو نیگیٹو ہے اس کے ساتھ پلس ہو جائے گا، تو آپ کو اوور آل جو ہے اپنا ڈس آرڈر جو ہے وہ مل جائے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فارمولا کس طرح سے ہمیں ہیلپ کرے گا یہ ڈیسیجن لینے میں کہ ہم نے کون سے ٹیسٹ کیسز کو سلیکٹ کرنا ہے اور ڈیٹا کو سپلٹ کرنا ہے. تو پہلے ہم نا ویلیو چیکنگ کر لیتے ہیں کہ اس کے اوپر اپلائی کرنے سے ہمیں کیا فرق پڑے گا. اگر لیٹ سے پی اوور ٹی جو ہے وہ 1 اوور 2 ہے، یعنی یوں ازیوم کر لیں کہ 50% ایکولی ڈیوائڈ ہے، 50% پازیٹیو سیمپلز ہیں ہمارے پاس اور 50% نیگیٹو سیمپلز ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو ہمارے پاس لکھا جائے گا مائنس 1 اوور 2 لاگ 2 ٹو دی بیس 2 1 اوور 2 مائنس اگین 1 اوور 2 لاگ 2 اور 1 اوور 2. آپ اس کو پاز کر کے کیلکولیٹ کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. سو بیسکلی ہم اگر اس کو آگے ایویلیویٹ کریں تو مائنس جو ہے وہ اس کو پلس میں جنریٹ کر دے گا، ریورس کر دے گا لاگ کی ویلیوز کو، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ دس تھنگ از ایکول ٹو لاگ 1 مائنس لاگ 2. اسی طرح سے یہاں پہ اگر میں لکھوں تو یہ ہو جائے گا لاگ 2 1 مائنس لاگ 2 آف 2، یہاں پہ بھی 2 آئے گا. تو اگر ہم اس کو سولو کریں تو لاگ 2 آف 1 جو ہے وہ 0 ہوتا ہے، دس ایکسپریشن از 0 اینڈ دس ایکسپریشن از 1 بیسکلی. تو ہم یہاں پاس آ جائے گا مائنس 1 اوور 2 مائنس 1، اسی طرح سے مائنس 1 اوور 2 مائنس 1 اگین which will be equal to 1 over 2 plus 1 over 2 which means 1. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب P over T 1/2 ہے، 50% جو ہے وہ سیمپلز ڈیوائڈ ہوں تو جو آپ کا ڈس آرڈر ہے اس کی جو ویلیو ہے وہ 1 ہوتی ہے. اسی طرح سے میں اس کو اریز کر دیتی ہوں اور P over T اگر 1 ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایگزیکیوٹ کر کے. سو P اوور جو ٹی ہے اگر 1 ہو اور ہم ویلیو پٹ کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا -1. اس کا آنسر میں 1 یہاں پہ سیو کر دیتی ہوں. -1 لاگ آف 2 اور 1. اسی طرح سے مائنس پی اوور ٹی اگر 1 ہے تو یہ والا ایکسپریشن کیا ہو جائے گا، یعنی سارے سیمپلز آپ کے پاس پازیٹیو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نیگیٹو سیمپل کوئی ہے ہی نہیں، تو وہ 0 ہو جائے گا اور 0 لاگ 2 آف 0 یہ چیز آ جائے گی. جب آپ اس کو ایویلیویٹ کریں گے ہمارے پاس تو -1 اور لاگ 2 آف 1 جو ہے وہ 0 ہوتا ہے، تو یہ ایکسپریشن بھی 0 ہو گیا. -1 انٹو 0 از 0 اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو ایکسپریشن ہے یہ بھی 0 ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سارے سیمپلز پازیٹیو ہو جائیں یا پھر سارے سیمپلز نیگیٹو ہو جائیں تو جو ڈس آرڈر ہے وہ ہمارے پاس 0 آتا ہے. اسی طرح سے آپ 1/2 کے اوپر بھی کیلکولیشن کریں اور 1/2 کی جو ویلیو ہے وہ رفلی 0.8 سم تھنگ جو ہے وہ 81 آئی گیس سم تھنگ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی. اس کے اوپر اگر ہم گراف جنریٹ کر کے دیکھیں انہی 3 پوائنٹس کی بیس کے اوپر، 3 پوائنٹس نہیں، ایک یہ والا ایک یہ والا اور ایک 0 والا بھی، کہ یہ جو نیچے ہمارے پاس ایکس ایکسس کے اوپر ویلیوز ہیں یہ اس ٹائم پہ پی اوور ٹی ہے، اور جو وائی ایکسس کے اوپر ویلیوز ہیں وہ ہمارے پاس ڈس آرڈر ہیں.
ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے ہمارے پاس 0.5 ہوتا ہے، یعنی پی اوور ٹی 0.5 ہے، 1/2 ہے، تو ہمارا جو ڈس آرڈر ہے وہ میکسیمم ہے. یعنی جب 50% ڈیوائڈ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا کا جو ڈس آرڈر ہے وہ میکسیمم پوائنٹ کے اوپر ہے. لیکن اگر پی اوور ٹی 1 ہو جاتا ہے، پازیٹیو سیمپلز جو ہیں وہ میکسیمم ہو جاتے ہیں، تو ڈس آرڈر بھی آپ کا کیا ہوتا ہے، وہ میکسیمم ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، سوری، ڈس آرڈر جو ہے وہ آپ کا زیرو ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے پازیٹیو سیمپل زیرو ہو جاتے ہیں اور میکسیمم نیگیٹو سیمپلز ہو جاتے ہیں، تو آپ کے پاس جو ڈس آرڈر ہے وہ اس کیس میں بھی زیرو ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ گڑبڑ کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس اسٹریٹ فارورڈ ہوموجینس ڈیٹا ہے. ڈس آرڈر زیرو ہونے کا مطلب ہے. لیکن اگر اسپلٹ ہوا ہوا اس کا مطلب ہے کہ ڈس آرڈر آپ کے پاس زیادہ ہے. تو اب یہ جو ہے عموماً جو فالو ہو رہا ہوتا ہے، جو گراف، یہ جو فارمولا ہے، وہ کیا کس طرح کی ویلیوز جنریٹ کر رہا ہوتا ہے، اس کو غوثین ڈسٹریبیوشن جنریٹ کرنی چاہیے. لیکن یہ غوثین ڈسٹریبیوشن کے بجائے یہ نا اس طرح کا ایک بیل کرو ہوتا ہے، یہ اس طرح کا کرو جو ہے وہ اس فارمولے کی بیس کے اوپر جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ویلیو ہے وہ کتنی جلدی گرو کرتی ہے اگر پازیٹیو سیمپلز جو ہیں وہ تھوڑا سا بڑھنا شروع ہوتے ہیں، یا نیگیٹو سیمپل بڑھنا شروع ہوتے ہیں، یا ڈسٹریبیوشن بڑھتی ہے. جیسے ابھی دیکھیں کہ اگر 1/4 کے اوپر یہاں پہ میں ویلیو چیک کروں تو وہ کتنی امیڈیٹلی شوٹ کر کے جو ہے نا 1/2 یہاں پہ بنتا ہے، تو وہ 0.81 کے اوپر ویلیو جو ہے وہ چلی جاتی ہے اگر یہ بنتا ہے. یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ صرف 1/4 0.25 کی ویلیو کے اوپر ڈس آرڈر جو ہے وہ 1 کے کتنا پاس پہنچ گیا ہوا ہے. تو ڈس آرڈر بہت جلدی گرو کرتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ ہمیں ڈس آرڈر کی کیلکولیشن تو آ گئی کہ ہمارے پاس اگر یہاں پہ ایک جو شیڈو ٹیسٹ ہے اس کی 3 برانچز ہیں، تو ہمارے پاس جو سب سیٹس ہیں سیمپلس کے، ایک کچھ یہاں پروڈیوس ہوئے ہیں، کچھ یہاں آ گئے ہیں، کچھ ادھر آ گئے ہیں. تو اب ان سب کے ڈس آرڈر تو ہم نے کیلکولیٹ کرنا، مطلب ایک فارمولے کے تحت ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں نمبر آف سیمپلز پتہ ہوں اس سیٹ میں کتنے ہیں پازیٹیو اور ٹوٹل، تو ہم اس کا ڈس آرڈر الگ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اس کا الگ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا الگ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اب یہ بتانا کہ کون سے ٹیسٹ کی کوالٹی کتنی بہتر ہے اور کون سے ٹیسٹ کو سلیکٹ کیا جائے ایز نوڈ تاکہ ڈیٹا سپلٹ ہو سکے، اس کے لیے پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ یہ سارے ڈس آرڈرز اگر ہم سم کر دیں تو ہمیں اس ٹیسٹ کی اوور آل کوالٹی کا پتہ چل جائے گا. تو اب اگر اس فارمولہ کو بھی دیکھیں تو کوالٹی جو ہے وہ کسی ٹیسٹ کی وہ کس کے برابر ہے کہ آپ سیٹ جتنے بھی پروڈیوس ہوتے ہیں ان سب کا ڈس آرڈر کیلکولیٹ کریں اور پھر اس کو سم کر دیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری برانچز کو جو ہے نا وہ ایکول ویٹ دے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس برانچ کے اوپر صرف ایک ہی سیمپل جنریٹ ہو رہا ہو سکتا ہے اس برانچ کے اوپر کوئی 20-30 سیمپل جنریٹ ہو رہے ہیں، اس کے اوپر زیادہ ہو. تو ہمارے لیے کچھ ایسے جس برانچ کے نیچے فردر ڈاؤن جا کے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو، ہم نے اس کو ویٹیج بھی ڈس آرڈر کی اتنی دے دی ہے جتنی باقیوں کو. تو یہاں پہ ہم کوئی ویٹڈ اسپیکٹ کے طور پہ اگر کام کر سکیں تاکہ ہمیں بہتر کوالٹی پتہ چل سکے ٹیسٹ کی، تو وہ اس کے لیے ہم کیا کریں گے وہ دیکھتے ہیں. تو ہم سمپلی کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جتنی سیمپل کی ڈویژن ہو رہی ہے ہر سیٹ کے اندر، ہم اس کو اسی کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے نا وہ ویٹڈ فریکوینسی ہو جائے گی. جیسے کہ جس بھی سیٹ کا آپ ڈس آرڈر جو ہے وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے، جیسے سیٹ 1 کا آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے، تو سیٹ 1 کے اندر جو ہے وہ جتنے سیمپلز آپ کے موجود ہیں اور ٹوٹل نمبر آف سیمپلز جو کہ اس ٹیسٹ کے اندر آ رہے ہیں. جیسے فار انسٹنس اس شیڈو ٹیسٹ تک پہنچنے کے لیے ہو سکتا ہے 50 سیمپلز پہنچے ہوں، اور یہ جو سپلٹ ہے یہاں پہ 20 سیمپلز جا رہے ہوں، ادھر جو ہے وہ 25 جا رہے ہیں اور ادھر 5 جا رہے ہوں. تو سیمپل سیٹ 1 کے لیے آپ کے پاس جو فیکٹر ملٹیپلائی ہوگا وہ ہو جائے گا 20/50، اور مے بی اوور آل جو ڈیٹا سیٹ ہے اس کے سیمپلز جو ہیں وہ 100 ہو. تو اس طریقے سے آپ ہر ڈس آرڈر جو D1 ہے وہ 20/50 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. اسی طرح سے جو آپ کا D2 ہے وہ 25/50 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور D3 آپ کا جو ہے وہ 5/50 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا، اور اوور آل ان سب کا جو سم ہے وہ آپ کے ٹیسٹ کی شیڈو ٹیسٹ کی کوالٹی ہو جائے گی. اب ہم
ہم یہ کریں گے کہ اب ہم اسی جو ہم نے ٹیسٹ سیکھا ہے ڈس آرڈر کیلکولیٹ کرنا سیکھا ہے، ہم اسی کی بیس کے اوپر اب اپنا ٹری جو ہے وہ جنریٹ کر کے دیکھیں گے. تو اس کا الگوریتم ہمارے پاس کیا ہوگا، پہلے اپنا گول دیکھ لیتے ہیں. گول ہمارا یہ ہے کہ ہم نے چھوٹا ٹری کریٹ کرنا ہے اور اس طرح سے کہ لیف نوڈز کے اوپر جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا فائنل آ رہا ہے اس میں سیم کلاس موجود ہو یا وہ ہوموجینس ہو. تو الگوریتم کیا ہوگا کہ until each leaf node is populated by as homogeneous a sample set as possible، یعنی جتنے homogeneous ڈیٹا آپ کے لیف نوڈز پہ آ سکتے ہیں ہم نے تب تک چلتے جانا ہے. ہم کریں گے یہ کہ لیف نوڈ کو سلیکٹ کرنا ہے جس کے اندر homogeneous ڈیٹا یا سیمپل سیٹ نہیں ہے، اس کا کیا کرنا ہے، ریپلیس دیٹ لیف نوڈ، اس لیف نوڈ کو ریپلیس کرنا ہے ایک دوسری ٹیسٹ نوڈ سے جو کہ ڈیوائڈ کرے اس ان ہوموجینس سیمپل سیٹ کو کم سے کم ان ہوموجینس سیمپل سیٹس میں اکارڈنگ ٹو سم میئر آف ڈس آرڈر. ٹھیک ہے، صرف یہ ہوا ہے کہ ڈس آرڈر کی میجرمنٹ ایڈ ہو گئی ہے، کام تقریباً وہی ہوا ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے. چلیں اب ہم ڈس آرڈر کو کیلکولیٹ کر کے دیکھتے ہیں. میں نے وہی جو سیمپل کی ڈسٹریبیوشن ہم نے پہلے کی تھی میں نے وہی یہاں پہ دوبارہ پیسٹ کر دی ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوشچن مارک کے کیس میں جو ہمارے پاس ڈس آرڈر کیا آ رہا ہے. تو ہمارے پاس پازیٹیو سیمپلز اس کیس میں جو ہیں وہ 2 ہیں اور نیگیٹیو سیمپل جو ہیں وہ 2 ہیں اور ٹوٹل ہمارے پاس 4 ہے. تو یہاں پہ 50% آپ دیکھ رہے ہیں کہ 50% پازیٹیو ہے 50% نیگیٹیو ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ اگر پی اوور ٹی جو ہے وہ 1/2 ہے تو ڈس آرڈر 1 ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کوشچن مارک کے کیس میں جو ہے وہ ڈس آرڈر ہمارے پاس 1.0 آ رہا ہے. اسی طرح سے جو یس کے کیس میں جو ڈس آرڈر ہے وہ ہمارے پاس 3 نیگیٹو سیمپلز ہیں تو ہم اور 0 پازیٹیو سیمپلز ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈس آرڈر ہے اگر ہم اپنے گراف کو یاد کریں تو ہمارا گراف یہ کہتا تھا کہ اگر تو پازیٹیو سیمپلز جو ہیں وہ سب سے میکسیمم ہو جائیں یا وہ 0 ہو جائیں تو دونوں کیسز میں جو ڈس آرڈر ہے وہ ہمارے پاس 0 آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یس کے کیس میں ہمارے پاس 0 ڈس آرڈر ہے. اسی طرح سے یہاں پہ جو پلس ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ٹوٹل سیمپلز ہمارے پاس 1 تھے اور نیگیٹو سیمپل 0 ہیں اور پازیٹیو سیمپلز 1 ہیں تو پی اوور ٹی ہمارے پاس اس ٹائم پہ 1 ہے، جس کا مطلب ہے کہ ادھر بھی ڈس آرڈر جو ہے وہ ہمارے پاس 0 ہی ہوگا. تو جو شیڈو ٹیسٹ کا اوور آل جو ہمارے پاس ڈس آرڈر اگر آپ کیلکولیٹ کریں جو کوالٹی ہے اس ٹیسٹ کی شیڈو ٹیسٹ کی وہ ہمارے پاس کس کے ایکول ہو رہی ہے، وہ اس ٹائم پہ ہو رہی ہے 1.0 ملٹیپلائی بائی ٹوٹل نمبر آف سیمپلز جو کہ اس اسپیسیفک برانچ کے ہیں وچ از 4 اور ٹوٹل نمبر آف سیمپلز جو کہ وہ ٹیسٹ ہینڈل کر رہا ہے تو وہ اس ٹائم پہ کتنے ہیں، وہ 8 ہیں پلس 0 ملٹیپلائی بائی 3/8 اور پلس 0 ملٹیپلائی بائی 3/8 جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ٹرم 0 ہو جائیں گے، باقی ہمارے پاس آ جائے گا 4/8 which means it is 0.5. تو اس کا مطلب ہے کہ اس جو شیڈو ٹیسٹ کی جو کوالٹی ہے وہ اس ٹائم پہ 0.5 ہے. اسی طرح سے اب ہم گارلک ٹیسٹ کی اگر بات کریں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیگیٹو سیمپلز جو ہیں وہ 3 ہیں تو جس کا مطلب یہ ہے اور پازیٹیو سیمپل 0 ہیں جس کا وہ اسٹریٹ فارورڈ چیز یہ ہے کہ اس کا جو ڈس آرڈر ہے ہمارے پاس وہ 0 آ رہا ہے اگر آپ اس گراف کو ساتھ ساتھ ریفر کرتے جائیں. اسی طرح سے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پازیٹیو سیمپل جو ہیں وہ 3 ہیں اور اور جو نیگیٹو سیمپلز ہیں وہ ہمارے پاس 2 ہیں. اگر میں اس کو چیک کروں یہاں پہ اوپر لکھ لیتے ہیں فار گارلک ٹیسٹ جو پازیٹیو سیمپلز ہیں وہ 3 ہیں اور نیگیٹو سیمپلز 2 ہیں اور ٹوٹل سیمپلز جو ہیں وہ جو ہینڈل ہو رہے ہیں اس برانچ کے اندر وہ اس ٹائم پہ 5 ہیں. تو اگر ہم ڈس آرڈر کی ویلیو کو کیلکولیٹ کریں فار دس تھنگ تو یہ ہمارے پاس بن جائے گی -3/5 log 2 اور 3/5 -2/5 log 2 اور 2/5. سو اس کو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. میں رفلی لکھ رہی ہوں یہ -0.7 جنریٹ ہوگا اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گا -1.3 سم تھنگ. تو جب اس کو ہم اوور آل کیلکولیٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا 2.1/5 اور پلس 2.6/5 which would be roughly 4.7/5 اور اس کو ہم اگر دیکھیں تو یہ ہو جائے گا تقریباً 0.8. تو یہاں پہ ہمارے پاس جو گارلک ٹیسٹ کے کیس میں جو ڈس آرڈر جو کوالٹی ٹیسٹ کی آ جائے گی وہ 0.8 آ جائے گی
क्योंकि हमने नहीं ओवरऑल हमने भी सॉरी सम नहीं किया, यहाँ पे 0.8 आ जाएगी। और यहाँ पे जब आप गार्लिक टेस्ट के तौर पे आप क्वालिटी जब मेजर करेंगे जीटी की, तो ये हमें नज़र आ रही है कि 0 मल्टीप्लाई बाय 3/8 और प्लस 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5/8, तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी 4.0 डिवाइडेड बाय 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.5। तो थोड़ी सी ये जो है कैलकुलेशन जो है वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो मैंने अगर इसको वैसे क्रॉस चेक कर लूँ तो ये 0.94 हो रही है यहाँ पे, और फिर जब ये 5 से मल्टीप्लाई होती है तो ये 4.7 हो जाएगी, तो ये रफली जो हो जाएगी वो हमारे पास 5875 हो जाएगी, जिसको हम 0.6 भी जो है वो कह सकते हैं। तो जो हमारे पास गार्लिक टेस्ट की ओवरऑल क्वालिटी आ जाएगी वो 0.6 आ जाएगी। इसी तरह से जब हम कम्प्लेक्शन टेस्ट की बात करेंगे, आप पॉज करके बाकी काम खुद भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पेल के केस में जो डिसऑर्डर कैलकुलेट हो रहा है वो हमें नज़र आ गया कि सैंपल्स होमोजीनियस हैं, तो जिसका मतलब है कि ज़ीरो होगा। और लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस और प्लस प्लस है, जिसका मतलब है कि पॉजिटिव सैंपल्स हमारे पास एक है और नेगेटिव सैंपल्स हमारे पास दो हैं, और टोटल जो है वो इस टाइम पे 3 है। तो जो डिसऑर्डर है रेडी के केस में जो कैलकुलेट हो रहा है वो इक्वल टू होगा 1/3 -1/3 log 2, और अगेन 1/3, और माइनस हमारे पास आ जाएगा 2/3 log 2 और 2/3, और ये वैल्यू हमारे पास आएगी। सो ये हमारे पास बनेगा 1/3 माइनस ये आ जाएगा -1.6, और ये आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रफली -0.6। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो ये हो जाएगा 1.6/3 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 3, which would be equal to 2.8 divided by 3। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास रफली इक्वल हो जाएगी 0.933। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे इसका जो डिसऑर्डर है वो 0.93 के अकॉर्डिंग आ गया। लेकिन अब ना यहाँ पे हम थोड़ा सा चीज़ों को अगर पेसअप भी करना चाहें तो आप ये देख सकते हैं कि इस ग्राफ के ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ थी क्या वो हमें किसी पॉइंट पे हेल्प कर रही हैं, कि अगर यहाँ 0.25 हो तो क्या हो, और अगर इधर 0.5 हो तो इधर जो है वो 1 आना है। इसी तरह से यहाँ पे 0.75 हो तो फिर, तो अब हम थोड़ा सा चीज़ों को ना पेस अप करने की कोशिश करते हैं। मैं इरेज करती हूँ ये वाला सैम्पल्स, और फिर हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास पॉजिटिव सैंपल्स जो हैं वो अब जो अगली एवरेज केस के अंदर, क्योंकि ना ये कैलकुलेशंस बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, इसको जल्दी करने के लिए आप ग्राफ्स को देख सकते हैं। जैसे अब अगर मैं एवरेज केस की बात करूं तो पॉजिटिव सैंपल्स जो थे वो 2 थे, और नेगेटिव सैंपल्स जो थे वो 1 थे, और टोटल जो है वो 3 है। तो अब अगर मैं रेशियो देखूं जो पॉजिटिव सैंपल की बन रही है ओवर टी के साथ, वो क्या बन रही है 2/3, विच इज़ ऑफ व्हाट, विच इज़ रफली 0.66 वैल्यू। तो वो जो 0.66 वैल्यू वो इधर जाके कहीं लाई करेगी, तो उसका मतलब है कि ये भी तकरीबन उतना ही डिसऑर्डर होगा जो आपने पहले कैलकुलेट किया, विच वुड बी अप्रोक्सीमेटली 0.93। अब हम रफ कैलकुलेशन रफ गेस कर रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि क्या करना है। इसी तरह से जब मैं एक्शन टेस्ट की बात करूंगी तो एक्शन टेस्ट में भी सेम बात वही आ गई, बल्कि एक्शन टेस्ट से पहले अगर आप कॉम्प्लेक्शन सेट का क्वालिटी मेजर करें वो कि ये होगी, जिसमें हमारे पास एक साइड पे जो डिसऑर्डर है वो ज़ीरो है, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय द सैम्पल्स, तो ये ज़ीरो ही हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 0.93 मल्टीप्लाई बाय 3/8, और अगेन 0.93 मल्टीप्लाई बाय 3/8, तो इसका मतलब है कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका जो ओवरऑल क्वालिटी है वो आई गेस 1.86 मल्टीप्लाई बाय 3/8 हो जाएगी। तो हम इसको
کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو ویلیو ہے یہ آ جائے گی 0.7. اس کا مطلب ہے کہ کمپلیکشن ٹیسٹ کی جو کوالٹی ہے وہ 0.7 آ گئی ہے. اسی طرح سے ہم اب ایکسن ٹیسٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں گے. اگر آپ نے کیلکولیٹ کر لیا ہے تو آپ فارورڈ کر لیں اس کو، اور اگر نہیں سمجھ میں آئی تو کیلکولیشن ہم پوری کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایکسن ٹیسٹ کے اوپر اگر ہم جلدی سے دیکھتے ہیں تو ایکسن ٹیسٹ میں پہلے سیمپلز میں ہمارے پاس جو پازیٹیو ہے وہ 1 ہے، نیگیٹو جو ہے وہ 2 ہے، اور جو ٹوٹل ہے وہ 3 ہے. تو ہمارے پاس جو ریشو بن رہی ہے وہ بن رہی ہے پی اوور ٹی کی، وہ رفلی بن رہی ہے 1/3، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رفلی ادھر لائی کرے گا، جس کا مطلب ہے یہ ویلیو بھی تقریباً 0.9 کے آس پاس ہوگی. اسی طرح سے یا 0.93 ہی ہوگی. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں ہیوی ایکسنٹ کی، تو ہیوی ایکسنٹ کے کیس میں بھی ہمارے پاس پازیٹیو سیمپل 1 ہے، نیگیٹو 2 ہیں، تو اس کا بھی سیم ہوگا. آڈ کے کیس میں 50-50% ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو ڈس آرڈر ہے وہ میکسیمم ہوگا وچ از 1.0. تو ایکسنٹ ٹیسٹ کی جو کوالٹی ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ ہو جائے گی 0.93 ملٹیپلائی بائی 3/8، اور اگین 0.93 ملٹیپلائی بائی 3/8، اور اگین ہمارے پاس آ جائے گی 1.0 ملٹیپلائی بائی جو ہے وہ 2/8، جس کا مطلب ہے کہ یہ اگین وہی بات ہو گئی ہمارے پاس 1.86 انٹو 3/8 پلس 2/8. تو یہ جو ویلیو بنے گی وہ ہوگی، so یہ بنے گی 0.94، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوالٹی ہے ایکسن ٹیسٹ کی وہ اس ٹائم پہ 0.94 آ گئی ہے. ہم نے جب ڈس آرڈر کیلکولیٹ کر لیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جو شیڈو ٹیسٹ ہے اس کا سب سے کم 0.5 بن رہا ہے، پھر ایک کا 0.6 تھا، ایک 0.7 تھا، ایک کا رفلی 0.95 تھا. تو جس کا ڈس آرڈر سب سے کم تھا ہم نے وہ والا ٹیسٹ سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے ٹاپ پہ اس کو سلیکٹ کر لیا، اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے وہی اگین کے کوشچن مارک کے بعد جو ہے وہ ہمیں مسئلہ آ رہا تھا. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوشچن مارک کے اوپر دوبارہ سے ٹیسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اور پھر دوبارہ سے باقی سیمپلز کی جو کوالٹی ہے وہ ہمیں میئر کرنی پڑے گی. تو لیکن اب گارلک ٹیسٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم پھر سے اسی سائیکل پہ جا رہے ہیں جو پاس سلائیڈ پہ تھے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہوموجینسٹی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جب سیمپلز ہمیں پتا ہے کہ میکسیمم ہو تو ڈس آرڈر 0 ہے. تو اگر میں کلرنگ اسکیم چینج کر لوں تو یہاں پہ ڈس آرڈر 0 ہے، ادھر بھی ڈس آرڈر 0 ہے. اور ویٹڈ ایوریج اگر دیکھوں ٹوٹل سیمپلز یہ 4 لے رہے ہیں، تو اس برانچ کی جو ہوگی وہ 2/4 ہوگی، اس کی بھی 2/4. تو 0 جب ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا اوور آل جو ڈس آرڈر ہے گارلک ٹیسٹ کا وہ 0 ہو جائے گا. اسی طرح سے جب ہم ایکسن ٹیسٹ پہ جائیں گے تو یہ 1/2 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ڈس آرڈر میکسیمم ہے، ادھر بھی ڈس آرڈر میکسیمم ہے. تو یہ جو سیمپلز ہیں یہاں پہ بھی 2/4 آ رہے ہیں اور 2/4 آ رہے ہیں. تو جب آپ ان کو ہاف کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا جو ڈس آرڈر ہے وہ 1.0 ہو جائے گا. کہ یہ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو اس طرح سے دیکھ لیں، اٹ وڈ بی لائک دس، تو اٹ ول بی equal to 1. تو کوالٹی آف دا ایکسن ٹیسٹ ول بی 1. اسی طرح سے یہاں پہ جو ہے وہ ڈس آرڈر 0 ہے، ادھر ڈس آرڈر 0 ہے، ادھر ڈس آرڈر جو ہے وہ 50% ڈیوائڈ ہوا ہوا، تو یہاں پہ 1.0 ہے. تو یہاں پہ جو ویٹڈ ایوریج ہے وہ 2/4 ہے، ادھر جو ہے اٹ از 1/4، یہاں پہ 1/4. یہ دونوں 0 ہو جائے گا. تو جب آپ کوالٹی میئر کریں گے فار دا کمپلیکشن ٹیسٹ تو آپ کے پاس آئے گا 0.0 پلس 0.0 پلس ہمارے پاس آ جائے گا 1 پوائنٹ انٹو 1/2. تو اس کا جو ہمارے پاس کمپلیکشن ٹیسٹ کی ویلیو آئے گی وہ آئے گی 0.5. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری سلیکشن ہوگی جو لیسٹ ڈس آرڈر ہے وہ ہمارے پاس گارلک ٹیسٹ کا ہے. تو یہ جو ٹیسٹ ہمارے پاس سلیکٹ ہوگا گارلک ٹیسٹ، اور یہاں سے آگے جو اس کی برانچز 2 جا رہی ہیں یس which would be minus minus اور no which would be plus plus. تو ہم نے اس طرح سے جو ڈس آرڈر کیلکولیٹ کیا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا آنسر ہے وہ وہی آیا جو پہلے آ رہا تھا. اب یہ ایک کویشچن ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم نے ڈس آرڈر کیلکولیشن تو دیکھ لیا ہے، لیکن کیا یہ جو کیلکولیشن ہے وہ نمیرک ڈیٹا کے اوپر بھی کام کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. تو ہم نے ابھی نومینل کے ساتھ کیلکولیشن کی ہے. تو ہاں جی بالکل یہ کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی ہمیں محنت کرنی پڑے گی. لیٹ سے ہم یہ دیکھیں کہ اگر ویمپائر کے ڈیٹا سیٹ میں ہم ٹیمپریچر میجرمنٹس ایڈ کر دیں، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ویمپائر ہے اس کا ہم نے ٹیمپریچر بھی لینا ہے، جو بھی بندہ آتا ہے جو بھی ڈیٹا پوائنٹ آتا ہے، تو وہ جو ٹیمپریچر کی ایٹریبیوٹ ہے وہ نمیرک ایٹریبیوٹ ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے اس کا 98
ہو اس کا 99 بھی ہو سکتا ہے، 102 ہو سکتا ہے، 104 ہو سکتا ہے، ٹیمپریچرز میجرمنٹس آ سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ڈس آرڈر کیلکولیشن کس طرح سے ہوگی، یا پھر یہاں پہ جو اسپلٹ کا ڈیسیجن ہے وہ کس بیس کے اوپر لیا جا سکتا ہے، کہ جو برانچز ہیں وہ ہم نے کس طرح سے اس کی جو ہے وہ ہم نے کریٹ کرنی ہے۔ تو کیونکہ ظاہر ہے جو ٹیمپریچر ہے آپ کا، اگر آپ اسٹریٹ لائن کے اوپر دیکھیں تو وہ جتنے بھی بندے آئیں گے ان کے ملٹیپل ٹیمپریچرز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، 101 102 103 104، اور ڈیسیمل میں بھی یہاں تک کہ جا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ سو برانچز کو سپلٹ کرنے کے لیے آپ ظاہر ہے کس طرح کے ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ آپ یہ لے سکتے ہیں کہ ایک جو برانچ ہے اگر ٹیمپریچر از لیس دین 44 تو وہ یہ والی برانچ پک کرے، اگر وہ لیٹ سے لیس دین 56 اور گریٹر دین 44 ہے تو یہ والی لے لے، اسی طرح سے اس کے بعد والی یہ لے لے۔ تو اس طرح کے ہم سپلٹس جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو سپلٹ کا ڈیسیجن ہے یہ آپ کس طرح سے یہ تھریش ہولڈ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ تو اس کا طریقہ ایک جو ہمارے پاس بچتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ رائٹ تھریش ہولڈ ڈھونڈتے رہیں، ڈیٹا کو سپلٹ کر کے ہر تھریش ہولڈ پہ چیک کرتے رہیں اور ڈس آرڈر کیلکولیشن کرتے رہیں، اور جس کے اوپر جو ہے وہ منیمم ڈس آرڈر یا منیمم انٹروپی آتی ہے تو ہم کہہ دیں کہ وہ والی تھریش ہولڈ جو ہے وہ بنتی ہے اس کو سپلٹ کرنے کی۔ اور obviously یہ والا کام جو ہے وہ کمپیوٹیشنلی کافی ایکسپینسو ہو جائے گا ہمارے لیے۔ ہم اپنی اگزامپل چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر ہم یہ ڈال سکیں، سو لیٹس سے ہمارے پاس ایک یہ ڈیٹا سیٹ ہے جس میں آئی ڈی کی ایٹریبیوٹ ہے جو الفابیٹس ہو سکتے ہیں، اے بی سی ڈی ایلیمنٹ جتنے وہ ہوں گے، یا کوئی اور بھی آپ اس کو نومیرک بھی رکھ سکتے ہیں وٹ ایور۔ اسی طرح سے آؤٹ لک ہے جو کہ سنی ہو سکتا ہے، اوور کاسٹ ہو سکتا ہے، یا بارش ہو سکتی ہے، سورج نکلا ہوا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں۔ ٹیمپریچر جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہم نے نامنل رکھا ہوا ہے، ہاٹ مائلڈ کولڈ، اس کو بعد میں ہم چینج کر کے نومیرک پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہیومیڈیٹی جو ہے وہ ہائی یا نارمل ہو سکتی ہے، ونڈی ہے کہ نہیں، ٹرو یا فالس ہو سکتا ہے۔ اور جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری صورتحال ہو تو پھر آپ باہر جا کے کھیل سکتے ہیں کہ نہیں کھیل سکتے، اس بات کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کی کلاسیفیکیشن پرابلم ہو گئی۔ تو یہ جو ڈیٹا سیٹ ہے اس میں آپ جو ٹپلز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے پاپولیٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ سو اگر اب تھریش ہولڈ نومیرک ویلیو کے لیے اگر ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہو تو لیٹس سے ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ میں ملٹیپل سیمپلز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ کس طرح سے آپ کے پاس ٹیمپریچر کی جو ویلیوز ہیں وہ چینج ہو جائیں گی، اور یہاں پہ کچھ سیمپلز ایکسٹرا ادھر ایڈ کر کے دیے ہوئے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہ ایک تھریش ہولڈ جو ہے وہ ایک لائن کہیں پہ لگا لیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ لیٹس سے کہ اگر آپ کا جو ٹیمپریچر ہے اف اٹ از لیس دین 71 تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو اس کیس میں آپ کے پاس جو ہے وہ سیمپلز پازیٹیو کتنے ہیں؟ تو پازیٹیو سیمپلز آپ کے پاس 3 آ جاتے ہیں، بلکہ 4 آ جاتے ہیں۔ تو ایک یہ 2 3 اور 4، تو آپ کے پاس 4 پازیٹیو سیمپلز آ جاتے ہیں، اور نیگیٹو سیمپلز اس کیس میں آپ کے پاس 2 آ جاتے ہیں، اور ٹوٹل سیمپلز جو ہے لیس دین اور ایکول ٹو 71 اگر ہم کر لیں تو جو ٹوٹل سیمپلز ہیں وہ ہمارے پاس بن جاتے ہیں 6۔ اب جب یہ 3 پیرامیٹرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا جو ڈس آرڈر ہے وہ ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس پرٹیکولر سیٹ کا۔ اسی طرح سے جس کا ایلس کا کیس بنے گا اس میں آپ کے پاس یہ والی ساری چیزیں آ جائیں گی، جس میں آپ کے پاس جو پازیٹیو سیمپلز ہیں وہ آپ کے پاس 5 آ جائیں گے، نیگیٹو سیمپلز جو ہیں وہ آپ کے پاس 3 ہو جائیں گے، اور ٹوٹل سیمپلز آپ کے پاس 8 ہو جائیں گے۔ تو اگین آپ اس کا جو ہے وہ ڈس آرڈر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اور پھر آپ اوور آل جو ہے وہ ٹیسٹ کی کوالٹی جو ہے جو آپ کا ٹیمپریچر کا ہے وہ آپ میئر کر سکتے ہیں۔ تو آپ ملٹیپل جگہوں پہ تھریش ہولڈ لگا کے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا جو آپ کی وہ تھریش ہولڈ ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو رہے گی۔ لیکن یہ والا جو کام ہے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ کمپیوٹیشنلی ایکسپینسو ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا آپٹیمائز کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بریک پوائنٹس وہاں پہ نہ لگائیں جہاں پہ سیم کلاسز دونوں جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ موجود ہو رہی ہوں، جیسے نو اور نو یہ سیم ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ لگانا اتنا افیکٹو نہیں ہے۔ ہم تھریش ہولڈز وہاں پہ لگا کے ٹیسٹ کریں جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا زیادہ ہوموجینس ڈیٹا ملے، جیسے یس اور یس کے بیچ میں لگانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ یہاں پہ 64 اور 65 کے بیچ میں تھریش ہولڈ لگا سکتے ہیں، یا 65 اور 68 کے درمیان میں لگا سکتے ہیں، یا 70 اور 71 کے درمیان میں لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے تھوڑا سا جو سپلٹ ہے وہ زیادہ ہوموجینس پروڈیوس کر رہا ہے، تو آپ کے جو کچھ چیکنگ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیسیجن باؤنڈریز کیسے ڈرا کرنی ہے آئی ٹی ٹریز کے لیے۔ اگر ہم لاسٹ لیکچر کو ریکال کریں تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم کے این این کے کیس میں ڈیسیجن باؤنڈریز بنا رہے ہوں گے تو ہم یہ کریں گے کہ ہم پرپینڈیکولر بائی سیکٹرز ڈرا کریں گے، جیسے ہم نے ان 2 پوائنٹس کو سیپریٹ کرنا تھا
تو ہم نے اس طریقے سے ان کو سیپریٹ کیا. بلو اور گرین کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے ڈرا کیا. یلو اور گرین کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے ڈرا کیا. اور بلو اور یلو کو سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے ان کا پرپینڈیکولر بائی سیکٹر ڈرا کیا. ریڈ اور گرین کو کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے ڈرا کیا. تو یہ ہماری جو ہے وہ ڈیسیجن باؤنڈری جو ہے وہ کریٹ ہو گئی ہے. اور یہ ڈیسیجن باؤنڈری کس کیس میں ہے؟ یہ کے این این کے کیس میں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آئی ڈی ٹریز کی تو یہاں پہ جب ہمیں ڈیسیجن باؤنڈری بنانی پڑتی ہے تو ہم پرپینڈیکولر بائی سیکٹرز کی نہیں بناتے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی باؤنڈری بنائیں گے وہ وائی ایکسس یا ایکس ایکسس کے پیرالل ہو سکتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے ریڈ اور گرین کو اگر سیپریٹ کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ایک سنگل لائن جو پیرل ٹو وائی ایکسس جو ہے وہ ہم ڈرا کر دیں گے. وہ اتنی سیدھی نہیں بنی لیکن یہ جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ لائن ہوگی. اسی طرح سے اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ڈیٹا کو دو پورشنز میں سیپریٹ کر دیا, ایک اس سائڈ پہ اور ایک سائڈ پہ. اگر ہم اس کی لیفٹ سائڈ کے پورشن کو دیکھیں تو یہاں پہ اب صرف دو سیمپلز رہ گئے ہوئے ہیں اور اب ان دو سیمپلز کو ہم نے سیپریٹ آؤٹ کرنا ہے. تو ان کو سیپریٹ اگر ہم کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے اس تھریش ہولڈ ویلیو کے اوپر سیپریٹ ہو جائیں گے. اسی طرح سے جو دوسری سائڈ ہے یہاں پہ بھی دو سیمپلز بچے ہیں, اب ان کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے تو ان کو بھی سیپریٹ کچھ اس طریقے سے ہم کر دیں گے. تو جو یہ ڈیسیجن باؤنڈریز بنتی ہیں آئی ڈی ٹریز کے لیے وہ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں, وہ پیرالل ٹو دی ایکسس ہوتی ہیں, جبکہ کے این این کے کیس میں وہ پرپینڈیکولر بائی سیکٹرز ہوتے ہیں آپ کی ڈفرینٹ کلاسز کے درمیان میں. مجھے جو ہے یہ ڈیسیجن باؤنڈری بنانے کے لیے ایک بڑی اچھی ریفرنس ملی تھی ٹورڈز ڈیٹا سائنس. اس میں کافی ڈیٹیل کے اوپر جو ہے وہ یہ باؤنڈری ڈرا کرنا بتائی ہوئی ہے, لیکن میں آپ کو ایک کوئک ریویو میں بتا دیتی ہوں کہ جو ہمیں ڈیسیجن باؤنڈریز ہمیشہ آئی ڈی ٹریز میں پیرالل ٹو ایکسس کیوں بنتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جیسے یہ ڈیٹا ہے یہ لینئرلی سیپریبل نہیں ہے. لینئرلی سیپریبل کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس سارے ڈیٹا کو یہاں پہ دوبارہ سے ڈرا کر دوں تو کیا میں کوئی اسٹریٹ لائن لگانے سے, کسی بھی طرح کی اسٹریٹ لائن لگانے سے میں دو کلاسز کو سیپریٹ نہیں کر سکتی. زیرو اور کراس کو میں سیپریٹ آؤٹ نہیں کر سکتی کہ میں کہوں کہ اس لائن سے اس طرف جو ہے وہ زیرو ہے, اس لائن سے دوسری طرف جو ہے وہ کراس والی کلاس ہے. تو یہ لینئرلی سیپریبل ڈیٹا نہیں ہے. تو اس کو سیپریٹ کرنے کے لیے جب ہم نے ڈیسیجن ٹریز کا استعمال کیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم نے ٹیسٹ اپنے چلائے اور اس کے بعد ہم نے برانچز کریٹ کی تو پہلا ٹیسٹ جو ہمیں یہ ملا کہ اگر ایکسس لیس دین 3 کے اوپر ہم سپلٹ کرتے ہیں تو یہ والی لائن x equal to 3 کی یہ جو لائن ہم نے ڈرا کی ہے پیرل ٹو وائی ایکسس, اس سے کم جو سائڈ ہے وہ یہ والی ہوگی اور اس سے زیادہ والی سائڈ یہ ہوگی. تو جب لیس دین 3 ٹرو ہوگا تو یہ اس برانچ کی طرف ہم جائیں گے, اور اگر x از گریٹر دین 3 تو پھر ہم اس برانچ کی طرف جو ہے وہ جائیں گے. تو جب x لیس دین 3 تھا تو ہمارے پاس زیرو کی جو انسٹنسز تھے وہ 10 ہے اور کراس کے 7 ہے. اب ہمیں مزید اس کو سپلٹ آؤٹ کرنا ہے کیونکہ یہ ابھی بھی x equal to 3 کی لائن کے باوجود بھی ڈیٹا سیپریٹ نہیں ہو رہا, باؤنڈریز نہیں بن پائی. تو اب یہاں پہ اگین ہم جب تھریش ہولڈ دیکھتے ہیں y equal to 2 کی لائن کے اوپر, اگر ہم اس کو سیپریٹ آؤٹ کریں تو اب ہمیں جو ہے وہ پرفیکٹلی ہوموجینس ڈیٹا جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو y is less than 2 کے یعنی کہ y کے جو اس لائن سے نیچے نیچے جو بھی ویلیوز ہیں وہ 7 انسٹنسز وہ کراس کلاس کی ہو گئی ہیں, ہوموجینس ہو گیا. اور y is greater than 2 یعنی ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ ساری ہمارے پاس 10 انسٹنسز جو ہے وہ سرکل کی ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ x is less than 3 والے کیس کو ہم لیف نوٹ تک لے گئے ہیں تو دو رول سے ہمیں یہ والا تو مل گیا ہے, سیپریٹ ہو گیا سارا ڈیٹا. جب x is greater than 3 ہے تو اس کیس میں پھر ہمیں ایک اور تھریش ہولڈ ملی ہے یہاں پہ which is y equal to 2.5 کی جو لائن ہے, اس لائن سے اوپر جتنے بھی ہیں یعنی کہ when y is greater than 2.5 تو ہمارے پاس ایک ویلیو آئے گی when y is less than 2.5. تو یہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے ادھر, جب when y is less than 2.5 تو 5 انسٹنسز جو ہیں وہ ہمارے پاس وہ آ جاتی ہیں زیرو کی, اور 0 انسٹنسز جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہی ہیں کراس کی. تو اس کا مطلب اس سے نیچے نیچے جو بھی لائن ہوگی وہ اس رول کے تحت ہمیں کلاسز ہوموجینس مل جائیں گی. اسی طرح سے جب y is greater than 2.5 تو ہمیں 7 کلاسز جو ہیں وہ کراس کی ملیں گی اور 0 جو ہے وہ اس سرکل کی مل جائیں گی. تو اب اس طرح سے اب آپ دیکھیں کہ اس وجہ سے جو ہے وہ پیرالل لائنز ڈرا ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ تھریش ہولڈنگ ہو رہی ہوتی ہے.
تو اب ہمارے پاس ٹریز بھی ہمارے بن گئے ہیں، تو ہمیں یہ بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو رولز ہیں یہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ ٹری ہے، لیکن ہمیں جو فیڈ کرنا ہے اگر کسی سسٹم میں بتانے کے لیے، تو پھر ان کو ہم ایک پراپر رولز کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اف جو شیڈو ہے، اگر جو شیڈو کی ایٹریبیوٹ ہے اٹ از ایکول ٹو کوشچن مارک، اور پھر اس کے بعد اگر وہ جو بندہ ہے یا جو بھی اف اگر وہ گارلک کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ گارلک کھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو کلاس ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناٹ ویمپائر ہے. آپ رول دیکھیں نا، میں ٹاپ سے جا رہی ہوں اور میں نیچے تک پہنچ رہی ہوں تو پھر یہ ادھر جا رہا ہے، لیکن اگر وہ گارلک جو ہے وہ نہیں کھاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جو بندے کی جو کلاس یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ویمپائر ہے. اسی طرح سے ہم ملٹیپل رولز جو ہیں وہ ہم جنریٹ کر سکتے ہیں سمپل آئی ڈی ٹری کو دیکھ کے. لاسٹ سلائڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہم رولز جو ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے پاس 4 برانچز ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اوور آل جو ہے وہ 4 رولز بنیں گے، ہم ٹری کو دیکھ کے بنا سکتے ہیں. جس میں سے ایک جو ہے وہ سمپل رول ہمارے پاس کیا بن رہا ہے، اگر ایک برانچ کو میں دیکھوں کہ اف شیڈو از اکول ٹو کوشچن مارک اینڈ گارلک از اکول ٹو یس، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہے وہ ناٹ ویمپائر ہے. یہ رول نمبر ہمارے پاس 1 ہو جاتا ہے فار برانچ 1. اسی طرح سے رول نمبر 2 ہمارے پاس جو ہے وہ ہوگا کہ اگر شیڈو جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا وائی ہے، اور تو اس کو جو سمپلی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ویمپائر نہیں ہے. اسی طرح سے رول نمبر 3 ہمارے پاس ہوگا کہ ایف جو شیڈو ہے اف اٹ از اکول ٹو این، جس کا مطلب ہے کہ وہ ویمپائر ہے. اور چوتھا رول جو ہے یہ کہ اگر شیڈو جو ہے وہ اس کا کوشچن مارک ہے اور گارلک جو ہے وہ کھاتا ہے، گارلک نہیں کھاتا، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویمپائر ہے. تو اب اس میں اگر ہم کوئی سمپلیفیکیشن کر سکیں ان 4 رولز میں سے، تو وہ ایک اگر ہم اس رول نمبر 1 کو دیکھیں، اگر میں شیڈو کو کاٹ دوں تو گارلک اگر وہ کھاتا ہے ہمیشہ، تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی وہ گارلک کھاتا ہے تو وہ ویمپائر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں شیڈو کے بغیر بھی کام ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ڈی ٹریز جو ہیں ان کے رولز کو ہم سمپلیفائی بھی کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا اینٹیسیڈنٹ ضروری نہیں ہے، ہم اس کو ایلیمینیٹ بھی کر سکتے ہیں.